کہ 4 بھاگ گئے تھے اپنا ایمان بیچ کر. یہ 4 بھاگ گئے تھے، اب انشاءاللہ 24 آئیں گے انشاءاللہ تعالی. 4 بھاگے تو 24 آئیں گے، اور جنہوں نے ان کو بھگایا ہم تم کو بھگائیں گے بہار میں انشاءاللہ تعالی. مگر یاد رکھو یہ 4 بزدل تھے، یہ 4 ضمیر فروش تھے، تو خریدنے والا بھی ضمیر فروش ہے، خریدنے والا بھی کمزور ہے. ارے جو بکنے تیار تھے وہ بک گئے، جو نہیں بکے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے. سیمانچل کی جنتا غریب ضرور ہے، مگر سیمانچل کی جنتا اپنے سر کو سوائے اللہ کے آگے کسی کے آگے نہیں جھکاتی ہے. تو جو کل تک راجد والے سیمانچل کا نام لینے سے پیچھے ہٹتے تھے، جو کل تک نتیش کمار کی زبان پر سیمانچل کا نام نہیں آتا تھا، موڈی اس کو کیا کہتے تھے آپ جانتے اس علاقے کو. آج پتنگ چھاپ کو آپ نے ووٹ دیا تو موڈی، نتیش اور راجد کے نیتاؤں کے زبان پر سیمانچل آ گیا. یہ مجلس کی کامیابی ہے جو آپ نے مجلس کے حق میں ووٹ دیا تھا. جب یادووں کی قیادت ہو سکتی ہے، جب کشواہا اور کرمی کی قیادت ہو سکتی ہے، جب اپرکاش کی قیادت ہو سکتی ہے، جب دلت بھائی بہنوں کی سیاسی قیادت ہو سکتی ہے، تو کیا غریب اور مظلوموں کی قیادت نہیں بن سکتی میرے بھائی؟ یہ فیصلہ آپ کو دوبارہ کرنا. یہ بی ٹیم ہی تھی جس نے موڈی کے سامنے اس وفد کے قانون کو پھاڑ دیا تھا. تم تو اے ٹیم تھے، تمہارے منہ میں دہی جم چکی تھی، تم تو کچھ نہیں بول رہے تھے، خالی 3 منٹ کے لیے بولے اور بیٹھ گئے. بی ٹیم بولیں گے، پھر بولیں گے یہ ووٹ کاٹنے آئے ہیں، فلاں کرنے آئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ کچھ کام میں نہیں آنے والا ہے اب کی بات. یہ 4 تو بھاگ گئے، اب 24 کو لانے کی ذمہ داری ہم تمام اور آپ کی انشاءاللہ تعالی. جتنی میٹنگز ہوئی ان تمام میٹنگ میں اس بات کو بتایا کہ یہ قانون بھارت کے سمویدھان اور آئین کے خلاف ہے. یہ قانون بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 14, 15, 25 اور 26 اور 29 کی مخالفت کرتا ہے، اور کوئی بھی حکومت سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جا کر ایسا قانون نہیں بنا سکتی ہے. یہ قانون جو بنایا گیا ہے، یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں اب مسلمان ہی صرف ممبر نہیں رہیں گے، اس میں غیر مسلم کو بھی ممبر بنایا جائے گا. قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں کم سے کم 2 غیر مسلم کو ممبر بنایا جائے گا، اور اس وقف بورڈ کا وہ چیئرمین بھی بن سکتا ہے، اور اکثریت میں بھی غیر مسلم اس میں نامزد کیے جائیں گے. اب آپ بتائیے کہ بہار میں 1950 کا ایک قانون ہے جو ہمارے ہندو بھائی بہن کے مندروں کے تعلق سے قانون بنایا گیا. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جتنے بہار میں ہندو دھرم کے مندریں ہوں گی یا اس کا ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوگی، اس میں کوئی غیر ہندو کو ممبر نہیں بنایا جا سکتا. ہم نتیش کمار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، چراغ پاسوان سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ کے پاس بہار میں قانون ہے کہ آپ کے مندر کے باڈیز میں کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، تو کیسے بہار کے مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کسی غیر مسلم کو آپ ممبر بنائیں گے؟ بہار میں بودھ گایا ہے، بودھ گایا میں وہاں پر صرف بودھ مذہب کے اور ہندو دھرم کے ماننے والے ممبر بن سکتے ہیں. تو پھر آپ بہار میں مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کیسے آپ کسی غیر مسلم کو بنائیں گے؟ یہ قانون بنانا اور یہ کہنا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے وقف بورڈ کو چلائے گا، یہ ہمارے بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 26 کے خلاف ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. اب قانون یہ بھی کہتا ہے کہ وہی مسلمان
اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے جو 5 سال سے مسلمان. آپ بتائیے کون طے کرے گا بہار میں آ کر کہ کیا یہ 5 سال سے مسلمان ہے یا نہیں؟ کیا نتیش کمار سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے ہم کو؟ کیا چراغ پاسوان سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے کہ یہ 5 سال سے مسلمان ہیں؟ کیا بھارت کے پردھان منتری لکھ کر دیں گے سرٹیفکیٹ یہ 5 سال سے مسلمان ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کسی بھی دھرم میں اس طرح کا قانون نہیں ہے. جو کسی دھرم کا ہوتا ہے وہ اپنی آستھا کی بنیاد پر اپنے جس بھگوان یا اللہ کو مانتا ہے وہ اپنی پراپرٹی کو جائیداد کو دے دیتا ہے. مگر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 5 سال تک آپ کو یہ بتا رہا آپ اس 5 سال تک جائیداد نہیں دے سکتے. کون آ کر فیصلہ کرے گا؟ اور اگر کوئی ایک مہیلا ہوگی، کوئی ہماری بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، تو کون جا کر اس کو پوچھے گا؟ یہ اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے کہ 5 سال تک آپ اپنی جائیداد کو نہیں دے سکیں گے جب تک کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں. کیا میری داڑھی نریندر مودی سے بڑی ہے تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ کیا اگر کوئی ہماری بہن حجاب پہنی یا نہیں پہنی تو مسلمان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ غلط قانون بنایا گیا. تیسرا یہ قانون بنایا گیا، اس قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر جھگڑا گورنمنٹ کی جائیداد میں اور وقف کی جائیداد میں ہوگا تو بہار سرکار اپنے ایک عہدیدار کو نامزد کرے گی اور وہ عہدیدار یہ فیصلہ کرے گا کہ جائیداد سرکار کی ہے یا وقف کی ہے. اب آپ بتائیے، اگر سرکار کا افسر ہوگا وہ کبھی بھی وقف بورڈ کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، وہ تو نتیش کمار اور چراغ پاسوان اور مودی کے حق میں فیصلہ کرے گا. وہ تو لکھ کر دے دے گا کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی ہے، بہار وقف کی نہیں ہے. اس کا اس میں بنایا گیا. ایک اور قانون بنایا گیا، اسی میں لکھا گیا کہ 6 مہینے کے اندر پورے جائیدادوں کو پورٹل پر ڈالنا پڑے گا. میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے تمہارا پورٹل؟ کدھر ہے تمہارا پورٹل جو تم نے شروع کر دیا 6 مہینے میں کرنا پڑے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس قانون میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے، یعنی مالک اللہ رہے گا مگر اس جائیداد کا فائدہ وہ کہے گا کہ میری اولاد کو ملے گا، تو مودی نے قانون بنایا اگر اس وقف کرنے والے کی جائیداد میں وہ وقف کرنے سے پہلے اگر اس کی بیٹی ہوگی تو وہ بیٹی کا حق مار کر نہیں دے سکتا ہے. آپ بتائیے، ہندو دھرم میں یہ قانون ہے کہ جو کوئی بھی ہندو اپنے ول کے ذریعے وہ اپنی ایک پوری جائیداد کو اپنی ایک اولاد کو دے سکتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یا ان کو چھوڑ کر وہ گاؤں میں اپنے کسی کو دے سکتا ہے. جب وہاں پر آپ وہ سہولت ہے تو پھر مسلمانوں کو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اللہ کے نام پہ وقف کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے نام پہ نہیں کر رہا ہوں. میں اللہ کو مالک بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جائیداد کا فائدہ میری اولاد کو ملے گا. تو یعنی اگر جس مسلمان کی بیٹی ہوگی وہ اللہ کے نام پر وقف نہیں کر سکے گا. یہ قانون بنا دیا گیا. یہ قانون یہ بھی بنا دیا گیا کہ اگر عیدگاہ ہوگی، قبرستان ہوگا، مسجد ہوگی، درگاہ ہوگا، خانقاہ ہوگی، امام باڑہ ہوگا، کوئی بھی کلیکٹر کو جا کر یہ کہہ دے گا کہ اس کو وقف کی جائیداد رجسٹر مت کریے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ درگاہ نہیں ہے، یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ امام باڑہ نہیں ہے، یہ عیدگاہ نہیں ہے، تو کلیکٹر جس دن انکوائری آرڈر کرے گا اس وقت سے وہ جائیداد وقف نہیں رہے گی. تو کلیکٹر کو خالی انکوائری لکھنا پڑے گا، ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے. اور کلیکٹر
انکوائری مکمل کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں دیا گیا. کلیکٹر صبح قیامت تک انکوائری چلتے رہے گی مگر ہم تو اپنی درگاہ اور مسجد سے محروم ہو جائیں گے. یہ قانون بنایا گیا. پھر بی جے پی نتیش کمار کی پارٹی کے لوگ، چراغ پاسوان کے لوگ بولتے کہ وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو گیا، وقف کی جائیداد کو لوٹ لیا گیا. ارے بھیا، آپ نے قانون یہ بنایا کہ جو وقف کی جائیداد پر ناجائز طور پر قبضہ کر کے 12 سال سے بیٹھا ہوا ہے، مودی اس کو مالک بنا رہے ہیں، بلکہ وہ مالک بن چکا ہے ابھی. تو بی جے پی، نتیش کمار، چراغ پاسوان جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سے ہماری جائیدادوں کو چھین رہے ہیں. جو ہماری زمین پر، وقف کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، وہ 12 سال اگر ہو گئے تو مالک بن رہا ہے. وقف ایویکیو پراپرٹی ہے کہ جو لوگ بھارت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی کھیت وقف کر رہا ہوں. تو آج مودی نے قانون بنا دیا کہ وقف ایویکیو نہیں ہوگا، یہ گورنمنٹ اس کی مالک بنے گی، اور گورنمنٹ اس کی مالک بن چکی ہے. قانون یہ بنایا گیا کہ اگر آثار قدیمہ کے تحت مسجد ہوگی، درگاہ ہوگی، کوئی بھی چیز ہوگی جس میں عبادت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، تو مودی کہہ رہے ہیں کہ وقف مالک نہیں ہوگا، آثار قدیمہ ہوگا، یعنی پھر وقف ہم سے چھین لیا گیا. پھر یہ قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر کوئی ٹرسٹ ہوگا اس قانون کو بنانے سے پہلے اور اس قانون کے بنانے کے بعد ٹرسٹ ہوگا تو وقف نہیں ہوگا. تو بتاؤ تم کون سی چیز اس میں رکھے ہو جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ مودی نے قانون بنایا جس کی تائید چراغ پاسوان نے اور نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو نے کی، کشواہا صاحب نے کی. کیا قانون بنایا؟ اگر کوئی وقف کی جائیداد کو دھوکے سے بیچتا ہے تو پہلے اس کو سزا تھی 2 سال کی، بے ضمانت نہیں ملتی تھی. آج مودی نے کہہ دیا پیارے تو لوٹ لے وقف کی زمین کو اور 6 مہینے کی سزا تجھ کو ملے گی، 2 سال کی نہیں ملے گی اور تم کو ضمانت مل جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں نتیش کمار سے، چراغ پاسوان سے، چندرا بابو نائیڈو سے، کشواہا صاحب سے، کماراسوامی صاحب سے، جینت چودھری صاحب سے، ارے ایک چیز تو بتاؤ جو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. آپ نے قانون بنایا صرف مسلمانوں کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے، ہماری مسجدوں کو چھیننے کے لیے، ہماری درگاہوں کو چھیننے کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مودی نے قانون ایسا بنایا ہے کہ ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے خانقاہوں پر، درگاہوں پر، امام باڑوں پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بات کا اعلان کیا کہ ملک گیر پیمانے پر ہم اس کالے قانون کے خلاف احتجاج درج کریں گے. اور احتجاج ہو رہا ہے، احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوگا. تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس احتجاج میں شرکت کریے. ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک کہ مودی کی حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی. ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جس زمین کا، جس مسجد کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں اس کا مالک اللہ ہے. ہم ہرگز کسی بھی حالت میں اس مسجد کو، اس درگاہ کو، اس زمین کو جس کا مالک اللہ ہے، ہم حکومت کو یہ نہیں اجازت دے سکتے کہ آپ اس پر قبضہ کر کے وقف بورڈ کو نقصان پہنچائے. اور یاد رکھیے وقف ایک عبادت ہے، نماز روزہ ایک عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے، مگر وقف بھی ایک عبادت ہے. حکومت نے ایسا قانون بنایا تاکہ ہم سے ہماری عبادت کرنے کا طریقہ بھی چھین لیا جائے.
تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف ہی اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے. حکومت تنگ نظری کے مظاہرے کر رہی ہے. حکومت سنویدھان کے خلاف، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس طرح کا غلط قانون بنا کر حکومت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم وقف کی جائیدادوں کو حاصل کر لیں گے. ہم میں جتنی جان ہے انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے ہم اس کالے قانون کی مخالفت کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ کے احتجاجی پروگرام پر عمل کریں، اور آپ تمام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے. نتیش کمار بھی جان لیں، چراغ پاسوان بھی جان لیں کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر جو چیز کا مالک اللہ ہے ہم حکومت کو اس کا مالک بننے نہیں دیں گے. جس جگہ پر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر مسجدوں کو آباد کیا، ہم اس جگہ کو ویران ہونے نہیں دیں گے. جس جگہ پر ہمارے بزرگ ان قبرستانوں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اس جگہ پر تم کو چھیننے نہیں دیں گے. یاد رکھو، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم احتجاج کریں گے. اور اس وقت تک احتجاج ہوگا انشاءاللہ جب تک کہ حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ پورا ساتھ دیں گے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجیے. بہت بہت شکریہ. اب ہم احتجاج کو جاری رکھیں گے، اور نتیش کمار کو، چراغ پاسوان کو، نریندر مودی کو انشاءاللہ تعالی ایک سیاسی طور پر ان کو پیغام ملے گا کہ بہار ہو یا بھارت ہو، یہاں پر ہر مسلمان، ہر ہمارا وہ ہندو بھائی اور بہن جو سنویدھان کو مانتا ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کیا آپ کسی کے مذہب پر چلنے سے کسی کو روک دیں. ارے جو قانون بہار میں مندروں کے لیے اگر اچھا ہے تو بہار کے مسلمانوں کے لیے اچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو قانون بودھ گایا کے لیے اچھا ہے تو پھر وہ قانون بہار کے مسلمانوں کے لیے کیوں اچھا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ٹی وی پر بیٹھ کر، بعض لوگ بی جے پی کی طرف سے آ جاتے ہیں، این ڈی اے کی طرف سے آ جاتے ہیں، یہ ایسے احمق لوگ ہیں جن کو قانون کے بارے میں ایک لفظ نہیں معلوم. میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو کہ بتائیے، آپ اس میں ایک ایسا سیکشن بتائیے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. مودی بولتے ہیں کہ غریبی مسلمانوں میں ختم ہو جائے گی. کیا آپ نے 11 سال میں غریبی کا خاتمہ کیا؟ کیا آپ نے 11 سال میں بھارت میں غریبی کا کوئی خاتمہ کیا؟ کچھ نہیں کیا. ارے یہ ہماری جائیداد ہے، اور یہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ بولتے ہیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا. ارے ہمارے کو فائدہ اتنا ہوا کہ اگر ہم یہاں سے نکل کر اس جلسے کے بعد اپنی ظہر کی نماز ادا کرنے جائیں گے، جب ہم اس زمین پر سجدہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دیتے ہیں تو اللہ ہم پر رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے. تو یہ آپ ہم سے مت پوچھو کہ ہمارا کیا فائدہ ہے. ہمارا فائدہ مسجدوں کو آباد کرنے سے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیسے تم کو کتنے ملے؟ ارے اللہ کے گھر کو جب ہم آباد کرتے ہیں تو ہم پیسوں کے لیے نہیں، دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. اگر ہم کسی کے خانقاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، اپنے دلوں کو اور اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں. اگر ہم عیدگاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کو جاتے ہیں. اگر کوئی ہمارے شیعہ لوگ اپنے امام باڑوں میں ماتم جاتے ہیں تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم کو مل کر متحدہ طور پر اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے اس کالے قانون کی مخالفت میں کھڑے ہونا ہے. اور میں نے اس امید پر بھارت کی پارلیمنٹ میں اس قانون کی کاپی کو پھاڑا
اس لیے پھاڑا کیونکہ گاندھی نے اس وقت کے سفید فام افریقہ میں قانون بنایا گیا تھا تو گاندھی نے بھی اس قانون کو پھاڑا تھا اور اس قانون کو جلایا تھا. یہ قانون کو ہم نہیں مانتے انشاءاللہ تعالی. ہم اس قانون کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ سنویدھان کے خلاف ہے. جو قانون اگر بنایا جائے گا جو بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہوگا تو وہ قانون نہیں ہوگا, وہ ظلم ہوگا. ظلم ہم پر کیا جا رہا ہے اس طرح کا ایک کالا قانون بنا کر. اور نتیش کمار, چراغ پاسوان اور جو سیکولر تو ہیں مگر منہ نہیں کھول رہے, ہم تمہاری خاموشی کو بھی یاد رکھیں گے. جو سیکولر تو ہیں مگر خود نہیں کہتے, اپنے چمچوں سے بلوانے لگاتے ہیں کہ تم بولو, اگر ہم بولیں گے تو ہم کو ادھر کا ووٹ نہیں ملے گا. تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ ادھر کا ووٹ ادھر کا ووٹ نہیں ہے. تم کو اگر بھارت سے محبت ہے, بھارت کے سنویدھان سے محبت ہے تو تم کو بولنا پڑے گا. تمہارے چمچوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بولو, کھل کر بولو. یہ قانون مسلمانوں کی مسجدیں اور درگاہیں اور خانقاہیں چھیننے کے لیے بنایا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کالے قانون کو اللہ حکومت کے ذریعے واپس دلوائے گا. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ توصیف عالم صاحب آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو چکے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جب ویدھان سبھا کے چناؤ ہوں گے تو بہادر گنج سے انشاءاللہ توصیف عالم صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگ ان کو اپنی دعا اور ووٹوں سے یہاں سے اپنا نیا ودھائک اور ایم ایل اے بھی منتخب کریں گے. مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ 4 بھاگ گئے تھے اپنا ایمان بیچ کر. یہ 4 بھاگ گئے تھے, اب انشاءاللہ 24 آئیں گے انشاءاللہ تعالی. 4 بھاگے تو 24 آئیں گے. اور جنہوں نے ان کو بھگایا ہم تم کو بھگائیں گے بہار میں انشاءاللہ تعالی. مہاراشٹر میں شیو سینا کے ایم ایل ایز کو توڑ دیا شنڈے نے تو سب نے کہا جمہوریت کا قتل ہو گیا. کرناٹکا میں بی جے پی نے کانگریس کی حکومت کو توڑا تو سب نے کہا جمہوریت کا قتل ہو گیا. مدھیہ پردیش میں بی جے پی نے کانگریس کے ایم ایل اے کو خرید لیا تو سب نے کہا یہ جمہوریت کا قتل ہو گیا. تم نے سیمانچل کی جنتا کے خوابوں کو چکنا چور کیا. ہماری لڑائی سیمانچل کی تھی اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. تم نے اسد الدین اویسی اختر علی مان کی پیٹ کر خنجر نہیں گھوپا. تم نے سیمانچل کے ان غریبوں پر, ان ہمارے نوجوانوں کے سینوں پر تم نے خنجر مارا ہے جو سیمانچل میں انصاف کی لڑائی لڑ رہے تھے. مگر یاد رکھو یہ 4 بزدل تھے, یہ 4 ضمیر فروش تھے. تو خریدنے والا بھی ضمیر فروش ہے, خریدنے والا بھی کمزور ہے. ارے جو بکنے تیار تھے وہ بک گئے, جو نہیں بکے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے. اور جب تک اللہ زندہ رکھے گا سیمانچل کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یاد رکھو راجد والو, تم نے 4 کو خریدا نا, انشاءاللہ تعالی تم بھکاری بن کے اختر علی مان اور توصیف عالم کے گھر کو آؤ گے. ہم تم کو بتائیں گے کہ سیمانچل کے انصاف کیسے ہوتا ہے. ارے تم سیمانچل کی جنتا نے پتنگ چھاپ کوٹ دیا ہے, اور پتنگ چھاپ کوٹ اس لیے دیا کیونکہ سیمانچل کی جنتا غیور جنتا ہے. سیمانچل کی جنتا غریب ضرور ہے مگر سیمانچل کی جنتا اپنے سر کو سوائے اللہ کے آگے کسی کے آگے نہیں جھکاتی ہے. تو پتنگ چھاپ کو انہوں نے ووٹ دیا ہے.
اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا ہے. اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ اختر علی مان صاحب مجلس اتحاد المسلمین بہار کے صدر ہیں. اختر علی مان نے اس جماعت کی ذمہ داری کو اس وقت سنبھالا جب مجلس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. اختر علی مان کی محنت اور ان کے ساتھیوں کی محنت نے مجلس اتحاد المسلمین کو کشن گنج سے ہمارا ایک پہلا MLA منتخب کروایا. پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے, دو پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے, کامیابی ہم کو نہیں ملی. ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں. قریب 3 لاکھ کے قریب ہم کو ووٹ ملے. اسمبلی کا الیکشن ہوا, آپ نے 5 MLAs کو کامیاب کیا. آج پھر آپ کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہی ہے کہ جب بہار پردیش کا چناؤ ہوگا آپ کو سیمانچل کے انصاف کے لیے پتنگ چھاپ کا ساتھ دینا ہے. اسد الدین اویسی کا ساتھ نہیں ہے. آپ کو سیمانچل کے انصاف کی لڑائی مجلس لڑ رہی ہے. پتنگ چھاپ نے جب سے سیمانچل کا نام لیا تو جو کل تک راجد والے سیمانچل کا نام لینے سے پیچھے ہٹتے تھے, جو کل تک نتیش کمار کی زبان پر سیمانچل کا نام نہیں آتا تھا, موڈی اس کو کیا کہتے تھے آپ جانتے اس علاقے کو. آج پتنگ چھاپ کو آپ نے ووٹ دیا تو موڈی, نتیش اور راجد کے نیتاؤں کے زبان پر سیمانچل آ گیا. یہ مجلس کی کامیابی ہے جو آپ نے مجلس کے حق میں ووٹ دیا تھا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اختر علی مان کی قیادت میں مجلس سیمانچل سے لے کر بہار کے کونے کونے تک جا رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم کو کامیابی ملے گی. میں ان تمام سے اپیل کر رہا ہوں جو آج بیزار ہیں, تنگ آ چکے ہیں اس فرقہ پرستی کو دیکھ کر. میں ان تمام قائدین سے اپیل کر رہا ہوں جو کسی بھی پارٹی میں ہوں گے, مگر آج گھٹن ان کو محسوس ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح کے کالے قانون کو بنا دیا گیا. وہ یہ محسوس کرتے ہیں, اپنی ضمیر ان کو پکار کر ان سے کہتا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ بہار میں ہم اپنی ایک قیادت کو بنائیں. جب یادووں کی قیادت ہو سکتی ہے, جب کشواہا اور کرمی کی قیادت ہو سکتی ہے, جب اپرکاش کی قیادت ہو سکتی ہے, جب دلت بھائی بہنوں کی سیاسی قیادت ہو سکتی ہے, تو کیا غریب اور مظلوموں کی قیادت نہیں بن سکتی؟ میرے بھائی, یہ فیصلہ آپ کو دوبارہ کرنا. اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم اپنی قیادت کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ ایک اختر علی مان, آپ نے دیکھ لیا کہ 4 بھگوڑے تو بھاگ گئے تھے, سیمانچل کے لیے ایک کام نہیں کر سکے, مگر ایک اختر علی مان پوری بہار اسمبلی کے لیے بھاری پڑ چکا ہے. بہار میں ایک اختر علی مان لڑتا ہے سیمانچل کی آواز بن کر. اگر اختر علی مان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہادر گنج کی جنتا توصیف عالم کو اختر علی مان کا بازو بنا کر بھجائے گی. اگر سیمانچل کی جنتا کشن گنج سے مجلس کے امیدوار کو اپنی آواز بنا کر بہار کی ویدھان سبھا میں بھجائے گی, امور اور بیسا کی عوام مجلس کے نمائندے کو کامیاب کرے گی, کوچا دامن کی عوام اگر اپنے اتحاد کی طاقت پر اور اپنی طاقت کی بنیاد پر آپ بہار میں مجلس کے نمائندے کو کامیاب کر کے بھجائیں گے, اور سیمانچل کے مختلف جوکی میں وہاں پر بھی آپ بھجائیں گے, تو یاد رکھیے ہم سیمانچل سے انصاف اسی وقت ہوگا جب تمہاری آواز ہوگی. آواز سے مطلب تعداد. ہاں ٹھاکر گنج پورا سیمانچل, ٹھاکر گنج بھی ہے. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اب کی بار یہ آ کے بولیں گے وہ بی ٹیم, یہ بی ٹیم ہی تھی جس نے موڈی کے سامنے اس وفد کے قانون کو پھاڑ دیا تھا. تم تو اے ٹیم تھے, تمہارے منہ میں دہی جم چکی تھی, تم تو کچھ نہیں بول رہے تھے, خالی 3 منٹ کے لیے بولے اور بیٹھ گئے. بی ٹیم بولیں گے, پھر بولیں گے یہ ووٹ کاٹنے آئے ہیں, فلاں کرنے آئے ہیں.
मुझे यकीन है कि कुछ काम में नहीं आने वाला है अब की बार। इंशाअल्लाह ताला कुछ काम में आने वाला नहीं है। कोई भी कुछ कह ले, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि पतंग छाप को कामयाब करना है। और मैंने आपसे वादा किया हूं कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं हमेशा सीमांचल की बात करता आया हूं। मेरे जिस्म का एक हिस्सा इस बात को मुझसे पुकार कर कहता है कि सीमांचल से इंसाफ होगा तो बिहार तरक्की करेगा, भारत मजबूत होगा। सीमांचल को मजबूत करना हर एतबार से ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये 4 तो भाग गए, अब 24 को लाने की जिम्मेदारी हम तमाम और आपकी है इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो पहला एक जलसा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद सीमांचल के मुख्तलिफ विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे होंगे। मगर आज बहादुरगंज की इस मुबारक सरजमीन से हमने बिहार के चुनाव का एक बिगल बजा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपके इत्तेहाद, आपकी कौमी तड़प और आपकी जज्बात के ऊपर दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बड़ी तादाद में यहां से हमारे विधायक कामयाब होंगे और आपको पहले से ज्यादा आगे बढ़कर मजलिस को मजबूत करना है। और आप याद रखिए कि बहुत सी पार्टियां आएंगे, बहुत सी पार्टी के लोग आकर आपको दौलत देंगे, जरूर लीजिए, छोड़िए मत, छोड़िए मत, जरूर लीजिए, जितना देंगे लीजिए, मगर वोट पतंग छाप को पड़ेगा इंशाअल्लाह। वोट पड़ेगा पतंग छाप को। तो तुम दौलत अगर समझ रहे हो दौलत बहाओगे, नहीं काम में आएगा आपकी बात। ये बाशऊर जनता है, ये जनता देख चुकी है कि कौन बेबाक होकर जालिमों के खिलाफ आवाज उठाता है, कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत करने की लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को मजबूत करिए और कल इंशाअल्लाह ताला ढाका में एक और जलसा होगा। हमारे राणा साहब उस जलसे के कन्वीनर हैं, वहां पर भी हम कल जाएंगे।